بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد الاقصی کو جناتوں نے کس طرح بنایا اور مسجد الاقصی کی ہسٹری کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد اقصی کی تعمیر کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ مسجد اقصی اسلام کے 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے ہمارے پیارے نبی آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 1.5 سالوں تک نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین ابراہیمی کی ہی ایک شکل ہے، جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے میں اور اصل تورات اور انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ معراج کا واقعہ اس بات کی دلیل تھی کہ مسجد الاقصی کتنی خاص ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء اکرام کی امامت کروانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ غرض یہ کہ یروشلم اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کی سرزمین رہا ہے، جہاں بے شمار نبی بھیجے گئے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس سرزمین کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے اس مقام کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا، اس پر زمین کی مشرق اور مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وہ ذات لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد الاقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ دوستو، ان آیات میں جس بابرکت زمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں۔ روایتوں کے مطابق اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خاص طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد الحرام اور مسجد الاقصی کی تعمیر کرے۔ اپنے حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر ان کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد الاقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ احادیث اور تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں میں بار بار تعمیر کیا گیا، جس کی تصدیق کئی پیغمبروں نے کی۔ مسجد الاقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جن کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں میں بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر ہے۔ ان کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند جانور، حیوانات، جنات پر بھی آپ نے حکومت کی۔ جنات آپ کے فرما بردار تھے۔ اللہ پاک نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا، جو حکومت امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے۔ لہٰذا مسجد الاقصی کے تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگایا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد سے شروع ہو گئی، اور تقریباً 40 سال میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ جہاں پر اس مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنوایا تھا، جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ کی یہ عبادت کافی لمبی ہوا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کئی دن یا 1 مہینے ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے، تو آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ ان جناتوں کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو، اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دے۔
لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مشروف تھے تو آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک ویسے ہی کھڑا رہا، اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی سڑتے نہیں ہیں، نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روح زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے، آج بھی ان کے جسم مبارک قبروں میں صحیح سلامت موجود ہیں اور غیبی طور سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی جگہ پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخر کار جب اس لکڑی کے ڈنڈے کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کا مبارک جسم زمین کی طرف جھکنے لگا، اور جب جناتوں کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو وفات ہو چکی ہے تو سارے جنات وہاں سے کام چھوڑ کر چلے گئے۔ دوستو، اس واقعے کو اللہ رب العزت نے سورہ سبا میں کچھ یوں بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا تو جناتوں کو اس کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کی عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان زمین پر آئے تو جنات پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب کا علم جانتے تو عذاب میں نہ ہوتے۔ اس واقعے سے پہلے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ جناتوں کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کے اس بھرم کو بھی توڑا اور اس طرح کے واقعات ہم سب کی عبرت کے لیے بھی موجود رکھے۔